بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، کہ لوگوں نے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے کلام میں سے جو ایک مشترک جملہ ہے جو ان تک پہنچا وہ یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے وہ تو کر، ہر بے حیا باش و ہر چے خواہی کن۔ تو انڈیا کے اندر ایک مسلمان بیٹی نے جس طرح جو ہے جے شری رام نعرے کے سامنے جو ہے وہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، تو یہ ایک اعلان ہے کہ اور پورا لبرل لوگ اور موم بتی مافیا کے منہ کے اوپر بھی ایک تماچا ہے کہ جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، حقیقت میں اس بچی نے اسلام کی اور اسلامی تہذیب و تمدن جو ہے اس کی جو ہے وہ علامت بن کر سامنے آئی ہے، اور جو اسلام کا شعار ہے اس کو اس نے اجاگر کیا ہے۔ یہی اسلام جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا سیرت فرزندہا از امہات جوہر صدق و صفا از امہات، کہ اولاد کے اندر جو صدق و صفا کے جوہر آتے ہیں وہ ماؤں کی وجہ سے آتے ہیں۔ گنج ہائے ہر دو عالم را کلید، دونوں جہانوں کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں تیغ ایوبی نگاہ بایزید، وہ یہ ہے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تلوار ہوں اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسی نگاہ کے اندر جو ہے وہ حیا جو ہے وہ موجود ہوں۔ ایک جگہ پر علامہ اقبال علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا گر پندے دے درویش پذیری، اگر تو مجھ فقیر کی ایک نصیحت قبول کریں ہزار امت بمیر تو نہ میری، تو ساری دنیا فنا ہو جائے گی لیکن تو نہیں مرے گی۔ وہ نصیحت کیا تھیں؟ بطول باش و پنہا شو ادیں اثر، کہ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اختیار کر اور اس زمانے سے تو پوشیدہ ہو جا کہ در آغوش شبیری بگیری، کہ اس وقت پھر تیری آغوش کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صفات کے جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ آج ایک جو ہے ہر طرف دورہ ہے کہ مسلمان اپنا ایک طریقہ اسلامی جو ہے اس کو چھوڑ کر دوسری چیزیں جو ہیں وہ ان کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، صحابہ کرام کو بلانے کے لیے یا نماز کو پڑھنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ باجا بجایا جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ طریقہ جو ہے وہ یہودیوں کا ہے، اور پھر بعض صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ناقوس بجایا جائے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ طریقہ عیسائیوں کا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جو پھر کون سا جو ہے وہ عمل کیا جائے گا کہ جس سے لوگ جو ہیں وہ نماز کے لیے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان خواب کے اندر سکھائی، اور پھر اسی طریقے کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا گیا۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کے اندر جو ہے وہ داڑھی چھوٹی کرنے، مونچھیں بڑھانے کا رواج تھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جز الشواربہ وارخ اللحیہ خالف المجوسہ، کہ اپنی مجوسیوں کے طریقے کا خلاف کرو، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور اپنی مونچھوں کو جو ہے وہ کم کرو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک یہ رواج تھا کہ اگر کسی سے کوئی محبت کا اظہار کیا جاتا، نیک خواہشات کا اظہار کرنا ہوتا، تو یہ کہا جاتا انعم اللہ بک عینا وانعم صباحا، کہ تمہارے لیے شب خیر ہوں یا تمہارے لیے صبح جو ہے وہ بخیر ہوں، جسے آج کے دور کے اندر وہ گڈ مارننگ گڈ ایوننگ جو ہے یہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی ملنا ہو، ملاقات کرنی ہو، تو یہ کہا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے کلمات زیادہ ہوں گے اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا، کیونکہ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا وہ فقط ہاتھ کے ذریعے جو ہے نا وہ اس طرح اشارہ کر دیتے، اور عیسائی جو تھے وہ سلوٹ کرتے تھے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے کو بھی ختم کر کے کہا کہ اگر مسلمان کسی سے ملاقات کرتا ہے تو وہ اسے یہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو احادیث پاک میں کئی جگہ پر موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ وہ شخص جو غیر مسلموں کے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اب مسلمانوں کا انداز زندگی، ان کا بول چال، ان کا چال چلن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہر چیز جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے جدا ہیں۔ تو شیطان کے قدموں پر چلنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا جو ہے وہ کھلا دشمن ہے۔ تو آج جو ہے ہماری بچیوں کو بھی اسی کردار کی ضرورت ہے، اسی چیز کی ضرورت ہے، اسی چادر اور چار دیواری کی ضرورت ہے، اور اسی کے اندر ہی حقیقت میں ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، اور اسی کے اندر ہی ان کا وقار جو ہے وہ اسلام نے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ ایک نئی چیز لوگ کہتے ہیں کہ یہ پردہ جو ہے یہ ایک جاہلانہ دور کی علامت ہے۔ وہ اس چیز سے ناواقف ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی ننگے کیا جاتا تھا، اور جو بدکار عورتیں ہوتی ہیں ان کے گھروں کے اوپر جھنڈے لگائے جاتے تھے۔ تو پردہ یہ زمانہ جاہلیت کی علامت نہیں ہے، بلکہ بے حیائی، فحاشی، عریانی جو ہے یہ زمانہ جاہلیت کی علامت ہے۔ پردہ جو ہے یہ تو ایک ترقی کی علامت ہے، اور پردے کے اندر رہ کر جو ہے انسان جب کوئی بھی ایجوکیشن بھی حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح اپنی عزت کی جو ہے وہ حفاظت بھی جو ہے اس سے ہو سکتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا یقل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور عورتوں کے بارے میں فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ مرد اور عورت دونوں جو ہیں وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ اگر نگاہوں کو جھکائیں گے تو نگاہ جو ہے یہ پہلا شیطان کا تیر ہے، تو جب آپ اس کے اوپر کنٹرول کریں گے تو باقی معاملات خود بخود جو ہے وہ درست ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مسلمان بچیاں جو ہیں وہ ٹک ٹاک کی شوقین ہیں اور جدید تہذیب کی دلدادہ ہیں، یہ جدید تہذیب حقیقت میں ان کے لیے جو ہے وہ خودکشی کے مترادف ہیں۔ پہلے جو ہے یہ رابطے ہو جاتے ہیں، باتیں ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے جب بہت زیادہ معاملات خراب ہوتے ہیں تو پھر ان کو یاد آتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے۔ تو یہی چیزیں اسلام پہلے پوائنٹ کے اوپر ہی منع کر دیتا ہے کہ اگر عورت نے کسی سے بات بھی کرنی ہے تو ولا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کمزور دل ہے آپ اس کے ساتھ نرمی سے بات کریں تو اس کے دل کے اندر جو ہے وہ کوئی ہوس آ جائیں۔ تو آپ نے جب اس سے بات کرنی ہے تہذیب کے دائرے میں لے کر بات کرنی ہے، اور نرمی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔